اولاد کی تربیت میں اہم چیز یہ ہے، انسان دیکھے بچہ کن کے ساتھ گھوم رہا ہے، اس کا گھومنا پھرنا کن کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، اپنے اولاد کے اوپر یہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ دیکھنا چاہیے بچہ کیا پڑھ رہا ہے، بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ہم نے موبائل کے نام پر اس کو ایک اعلیٰ معصیت کا تھما دیا، ماں باپ نے اس لیے تاکہ وہ سکون میں رہے، بچہ اس میں لگا رہے۔ اب بچہ جو چاہے انٹرنیٹ اور کیبل پہ سرچ کر کے دیکھے، ماں باپ کو معلوم نہیں، وہ خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور بچے کی ساری رات معاذ اللہ انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جاتی ہے۔ ہم نے خود یہ معصیت کا آلہ اس کو دیا تفریح کے نام پر۔ ہم کہتے ہیں یہ بچہ گیم دیکھ رہا ہے، بھلا کیا حرج ہے؟ بچے کی کتنی صلاحیتیں مسدود ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، بچہ بزدل ہو جاتا ہے، بچہ اس میں لگ کر وہاں نیم برہنہ لباس دیکھتا ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو اس کے ذہن میں آتا ہے لباس تو یوں ہی مختصر ہوتا ہے، جو سینے پر ہو شرمگاہ کو چھپائے۔ میری ماں بہن بیٹی اتنا لباس کیوں پہن رہے، ہمارے گھروں میں اتنا لباس کیوں؟ وہ پھر لباس کو مختصر سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے یہ ٹارزن سب کچھ کرنے والا ہے، یہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، اللہ کچھ نہیں کرنے والا۔ ان کے سامنے مسجد سے نکل رہے اسے گولیاں مارتے دکھاتے کہ یہ تو دہشت گردی کا اڈا ہے، کتاب کو پھینکتے نظر آتے ہیں معاذ اللہ، جس کی شبیہ قرآن جیسی ہوتی ہے۔ تو بچہ یہ ساری چیزیں وہاں سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھو آج گلی کونوں میں ایک دوسروں کو مار کے اوپر چڑھے ہیں، مار رہے ہیں۔ کہاں سے سیکھا انہوں نے یہ مارنا، یہ مکے مارنا؟ یہ انہوں نے گیم سے سیکھا۔ ماں باپ تفریح کے نام پر اپنے ساتھ بٹھا کر غلاظت بھرے پروگرامات دکھاتے ہیں، بچہ یہی دیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر وہ نہ ان کے کام آتا ہے نہ ملک اور ملت کے۔ روزنامہ مشرق جو لاہور سے چھپتا ہے، انہوں نے آج سے 40 سال پہلے کا واقعہ لکھا تھا۔ ایک باپ نے اپنے گھر میں ویسیار لایا تھا اور اس میں ایک فلم تھی، اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھا کر دکھایا۔ 13 سال بیٹے کی عمر تھی، بیٹے نے دیکھا تو اس کے اندر جو اداکارہ تھی اس کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ اب وہ سینما میں جاتا، اس کی وہ فلم دیکھتا رہتا، گھر سے جو خرچہ ملتا اسکول نہ جاتا، اس کی فلم دیکھتا۔ اس طرح ماں باپ نے تنگ آ کر اس کو گھر سے نکالا تو اس نے بلیڈ لے کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر اس محبوبہ کے نام اس میں لکھے ہوئے تھے، تو ایک نشے کے اندر وہ لگ گیا اور ایک فٹ پہ لیٹا ہوا تھا نشے میں۔ روزنامہ مشرق کا کوئی صحافی گزرا، اس نے دیکھا، پھر اس نے جب اس کو بلایا کہانی پوچھی تو تب پتہ چلا یہ ماں باپ نے پہلی فلم اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر دکھائی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک آئی کہ انہوں نے بیٹے کو عاق کر دیا۔ اب عاق کرنے کا کیا فائدہ جب تو نے بچپن میں خود اس کی تربیت نہ کی؟ ماں باپ یہ کہتے ہیں بچہ خود ٹھیک ہو جائے گا، جب تو نے دیوار نیچے سے ٹیڑھی رکھی یہ خود کیسے سیدھی ہوگی؟ جب پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی یہ سیدھی نہیں ہوگی جب تک اسے ابتدا سے سیدھا نہیں کیا گیا۔ جب تک ابتدا سے بچپن میں تربیت نہ کی گئی یہ بچے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اولاد بڑی نعمت ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کا بڑا اہتمام کرے، اولاد کی ایسی تربیت کرے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ایسی تربیت میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ سعودیہ عرب میں ایک اخبار چھپتا ہے الریاض، یہ ریاض شہر سے ہی چھپتا ہے، اسی نام پر یہ اخبار ہے، عربی زبان میں چھپتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا جو آج سے چند سال قبل پیش آیا۔ سعودیہ کی تاریخ کا یہ انوکھا ایک واقعہ تھا۔ واقعہ کس بارے میں تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ 2 بیٹے تھے اور ان کی والدہ ہے، والدہ نہایت بوڑھی ہو چکی ہیں، بڑا بیٹا وہ بھی نہایت بوڑھا ہو چکا ہے، سفید ریش ہے، چھوٹا بیٹا قدرے جوان ہے۔ مقدمہ عدالت میں گیا تھا، مقدمہ یہ تھا کہ دونوں بیٹوں میں ہر ایک یہ کہتا تھا ماں کی تربیت اور ماں کی نشو و نما اور ماں کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، میں کروں گا۔ ہر بیٹا کہتا تھا والدہ کی خدمت میں کروں گا، بڑا بیٹا کہتا نہیں والدہ کی خدمت میں کروں گا۔ جب وہاں کے ہائی کورٹ میں مقدمہ گیا، جج کہتا ہے میں پریشان ہوا، تاریخ میں عجیب بات ہے، مقدمہ اس پر آیا ہے صرف اس بات پر کہ ہم نے خدمت کرنی ہے، حالانکہ ماں کے پاس دولت نہیں ہے، صرف ایک انگوٹھی تھی۔ چلو کبھی تو خدمت اولاد لالچ میں کرتی ہے، باپ مرے گا جائیداد میرے نام پہ کر دے گا، اس ماں کے پاس تو صرف ایک انگوٹھی تھی۔ اس جج نے ان دونوں بیٹوں کو بلایا، اس بوڑھی اماں کو بلایا جو ویل چیئر پہ تھی، بڑی مشکل سے اس کا وزن 30 کلو بھی نہیں تھا، بیماریوں کے اندر تھی، بہت بوڑھی تھی۔ اس نے پوچھا اماں جی سے، اماں جی یہ دونوں تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کہا یہ دونوں میرے بیٹے۔ کہا اب تک تمہاری خدمت کس نے کی؟ کہا یہ بڑا بھی کرتا رہا، یہ چھوٹا بھی کرتا رہا۔ کہا اب بتاؤ تم کس کے پاس رہنا چاہتی ہے؟ وہ بڑے بیٹے کو دیکھتی وہ رو رہا ہے، سفید داڑھی ہے،
آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی پر ہیں، کہا اماں جی میں تمہاری خدمت کرتا رہوں۔ چھوٹے کو دیکھتی وہ کہتا نہیں اماں جی میرے پاس رہو گی، میں تمہاری خدمت کروں۔ اس طرف پوتوں کو دیکھتی وہ ماں کے دادی کے پاؤں میں پڑے، اماں جی ہمارے ساتھ آنا ہے۔ اس طرف دیکھتی اس کے بیٹے آئے، اماں جی ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ جج کہتا ہے میں پریشان کس کے حق میں فیصلہ دوں؟ میں نے اس اماں سے کہا تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ ایک طرف دیکھتی پھر روتی، دوسری طرف دیکھتی پھر روتی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اولاد کی محبت والدین سے ایسی ہو، تم نے واقعی تربیت کا حق ادا کیا کہ تم نے ان کے دلوں میں کیسی دین کی محبت ڈالی، کیسے والدین کا ادب اور احترام ڈالا، یہ بڑھاپے میں پہنچ کر تمہاری خدمت کے لیے یوں بےتاب ہیں، تو تم نے واقعی ان کا حق ادا کیا ہے۔ آخر جج کہنے لگا میں نے ماں سے کہا، ماں نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو جج کہتا میں نے پھر یہ فیصلہ دیا، میں نے کہا چونکہ بڑے نے بڑی خدمت کی، اب اس کا اپنا بڑھاپا ہے اور یہ خود بھی معذور ہے، چھوٹا اس کی خدمت کرے، لیکن جب بڑا چاہے تو والدہ کو اپنے گھر لا سکتا ہے۔ جب یہ فیصلہ سنایا تو وہ بڑا رونے لگا، سسکیاں لینے لگا اور اس کے چہرے اور داڑھی پر آنسو تھے کہ ماں کی خدمت مجھ سے چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا جب تربیت یوں کی جاتی ہیں تو پھر وہ والدین کے لیے جان دیتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی تو وہ پھر رات کو والد کھانسے تو کہتے ہیں نیند خراب ہو گئی، پھر وہ کہتے ہیں والد کو اولڈ ہوم لے کر جاؤ جو بوڑھوں کی جگہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں معاذ اللہ مولوی صاحب کوئی تعویذ دو اللہ ہمارے والد پہ رحم کرے۔ آج سے 4 سال قبل میں جہاں جمعہ پہلے پڑھاتا تھا وہاں جمعے کے بعد ایک ملا، کہنے لگا مفتی صاحب کوئی تعویذ دو اللہ میرے والد پہ رحم کرے، مطلب تھا اللہ میرے والد کو موت دے۔ تو جب تم نے خود اس کی تربیت نہیں کی پھر وہ تمہاری موت کی دعائیں کرے گا کہ یہ باپ کب مرے گا، جب تاکہ یہ میراث تقسیم ہو جائے گی۔ تم نے دنیا میں اس کے دل میں محبت پیسے کی ڈالی، پھر وہ کوشش کرے گا کتنی جلدی مر جائے اور یہ پیسہ ہمیں مل جائے۔ دنیا میں پیسے کا حق نہ ادا کیا، نہ اولاد کا حق ادا کیا، پھر یہی اولادیں جب بڑی ہوتی ہیں پھر یہ ڈکیت، لٹیرے اور یہی پھر ڈاکو اور فسادی، منشیات کے عادی، منشیات کو بیچنے والے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اور اگر یہی نیک ہوتے ہیں، اولاد کی نیک ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو اللہ اتنی عزت دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، جہاں جاتے ہیں وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ہر مجلس میں جا کر تعارف کراتے ہیں فلاں ہمارا بیٹا ہے، فلاں ہمارا بیٹا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو ایک دعا سکھائی ہے وہ دعا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔